الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، پورے کرناٹک میں سارے علماء کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، بیداری مہم، تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے سلسلے میں۔ 2024 میں پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لایا گیا ہے، وقف بورڈ امینڈمنٹ بل کے نام سے، جس کے اندر اب تک وقف کا جو قانون تھا اس قانون میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں یہ ہماری مساجد، مدارس، ہماری وقف پراپرٹیز میں دخل اندازی کریں، انٹرفیئر کریں۔ یہ ایک بابری مسجد کا مسئلہ تھا، برسوں اس کے کیسز چلتے رہے اور آخر میں اس کو ڈیمالش کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور اس کے اوپر مندر بنا دیا گیا۔ ان اسلام دشمن طاقتوں کو صرف اتنے پر دل نہیں بھرا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنی مساجد ہیں، جتنے عیدگاہ ہیں، جتنے وقف پراپرٹی ہے، ان ساری جگہوں پر اب مسائل کھڑے کر دیے جائے۔ پھر ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر عیدگاہ کا کسی طرح سے وہ کانٹروورشل بن جائے اور اس کے اندر ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے۔ تو مسلمان پہلے ایک مسجد کی حفاظت کے لیے محنت کر رہے تھے، اب مسلمان ہر علاقے کی ہر مسجد، ہر عیدگاہ، اس کو بچانا ان کے لیے کیا ہو، اس میں مصروف ہو جائیں اور وہ کانٹروورسی ہو جائے، وہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی بن جائے
اور اسی میں الجھ کے رہے۔ اس کے لیے سوچی سمجھی سازش کے تحت وقف بورڈ امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے۔ اب اس کے لیے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بحث چلی، چونکہ حکومت کی میجارٹی اس طرح سے نہیں تھی پہلے تھی، تو دوبارہ غور و فکر کے لیے اس بل کو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی پر JPC، یعنی حکومت کے کچھ ممبرز، اپوزیشن کے تھوڑے ممبرز کو ملا کر اسپیکر ایک کمیٹی بنا دیتا ہے اور ان کے حوالے یہ بھی کرتا ہے کہ جو مخالفت میں جو آ رہے ہیں، موافقت میں جو آ رہے ہیں، اس کو دوبارہ غور کریں اور غور کر کے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں رہنا چاہیے اس کو نکال دیا جائے، اور جو چیز رکھنے سکتے ہیں وہ رکھ دیں، یا کوئی نئی چیز اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں۔ اس کو JPC کہتے ہیں، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی۔ تو وہ بورڈ کے بل کے سلسلے میں بھی ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بن گئی اور اب وہ غور و فکر کر رہی ہے۔ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو وقف بورڈ کے سلسلے میں ہیں، ان سب کو بلایا جا رہا ہے، ان سے سنا جا رہا ہے۔ ہندوستان بھر سے الگ الگ اسٹیٹ کے لوگ اس پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے جا کر اپنی رائے رکھ رہے ہیں۔ ان ساری رائے کو سننے کے بعد وہ پھر اس کے اندر کچھ فیصلے کر کے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایک مہم چلائی گئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو سب لوگ مل کر یہ میسج دے دیں کہ ہم دل سے کہ مخالف ہیں، تو لہذا جگہ 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 لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے وہ میسج بھیجا اپنے فونوں کے ذریعے۔ اب مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ مختلف انداز سے محنت کر رہے ہیں۔ بنگلور میں 24 نومبر کو پورے کرناٹک سے مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ قدوس صاحب عیدگاہ میں سب لوگ جمع ہوں اور وہاں پر بتایا جائے گا کہ یہ کیس کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو پرسنل لا بورڈ کے جو بزرگان دین ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی پر اس کا اثر بھی پڑے گا اور شاید وہ رک جائے گا۔ اس لیے ہر ڈسٹرکٹ میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور جمعہ میں سب جگہ اس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ یہ اجلاس ہو رہا ہے تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف، کہ ہم اپنے ملک میں اپنی شریعت کی حفاظت کریں، اپنے ملک میں اپنے اوقاف کی، مسجدوں کی، مدارس کی، عیدگاہوں کی اور وقف پراپرٹی کی ہم حفاظت
میں انٹرفیئر ہونے نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ مہم چل رہی ہے۔ یہ مہم کیا ہے؟ تحفظ شریعت، شریعت کی حفاظت کرو۔ اس سلسلے میں چند باتیں، بلکہ جس طرح ایجوکیشن کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے کئی جمعہ پر بتایا، اب تحفظ شریعت کے سلسلے میں بھی چند جمعہ بتائیں گے تاکہ یہاں آنے والوں کو اس کو سمجھنا آسان ہو کہ کیا چکر ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب آپ کی بعثت ہوئی تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ شروع میں بہت زیادہ مسائل نہیں بیان کرتے تھے، صرف دعوت یہ ہوتی تھی کہ ایمان قبول کریں۔ ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر شخص یہ مانے اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جن جن کو عبادت کے لائق سمجھ کر عبادت کر رہا تھا ان کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت کرے۔ کیوں ایسا کرے؟ کہا کہ دنیا کو پالنے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، یہ کائنات کو پیدا کرنے والا، یہ کائنات کو پالنے والا اللہ خدا نہیں ہے، وہ ایک ہے اللہ۔ ہم کو اس نے پیدا کیا، وہی ہم کو سانس دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہم کو سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سمجھنا کہ ان کے اندر یہ دنیا کے چلانے کی طاقت ہے، یہ شرک ہے۔ تو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے دعوت دی کہ تم الگ الگ خداؤں کو جو مان رہے ہو اور ایک اللہ کی کو مانو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی حقیقی ہمارا پیدا کرنے والا، وہی ہماری زندگی کو چلانے والا ہے۔ تو لوگوں نے ایمان کو، اسی کو ایمان بولتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں یقین کرنا توحید پر، دل کا یقین یہ ہو جائے اور بیٹھ کے سوچ کر بھی دیکھیں گے ہم جسے پتھر کو پوجا کرتے ہیں، وہ پتھر ایسی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت کیا ہے؟ تو اللہ کو مانے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا راستہ دکھانے کے لیے مختلف زبانوں میں رسولوں کو بھیجا، اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کی مان کر اس دنیا میں چلو گے، دنیا کی کامیاب ہوگی اور آخرت کی کامیاب ہوگی۔ رسالت کو مانے، رسول پر ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بہت زیادہ باتیں نہیں بتائی، صرف یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دل سے اور دماغ سے سوچ کر یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دے دو، جنت میں چلے جاؤ۔ لوگ ایمان قبول کیے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ اب اللہ کے سامنے جب اللہ کو مان رہے تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو نماز کا طریقہ سکھایا، لیکن شروع میں نماز کا طریقہ بھی جیسے اب ہے ایسا نہیں تھا۔ 5 وقت کی نماز
فرض نہیں کر دی گئی، جماعت کی نماز فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، جمعہ نہیں تھا۔ شروع میں نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا تھا، یہ نماز ایسا ہوگی، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر جہاں ان کو وقت ملتا ہے وہاں پڑھ لیں، اور اوقات کی بھی پابندی نہیں۔ صبح فجر میں ایک نماز بتائی گئی تھی، ظہر میں ایک، عصر میں ایک، پھر دھیرے دھیرے پھر مغرب کے بعد اس طرح سے نمازیں آئیں۔ پورے کے پورے 13 سال تک ایک ایمان لانا، دوسرا نماز پڑھنا، یہی کام دیا گیا تھا، یہی احکام تھے۔ ہر سال قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتاتے تھے۔ ہجرت ہوئی 13 سال کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اب وہاں احکام اترنے لگے۔ 13 سال یہ کہا گیا کہ بھائی صدقہ کرو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ زکات کے جو احکام ہے، ایسا نہیں بتایا، جو تمہارے پاس ہے اس میں سے صدقہ کرو۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ 7.5 تولہ سونا، 5.5 تولہ چاندی نصاب ہوگا تو 2.5% دینا، یہ سب احکام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک حج نہیں کا 13 سال، عمرہ نہیں کا 13 سال، ہاں لوگ جا کر اپنا طواف کر لیا کرتے تھے، حج کے کوئی مسائل نہیں تھے 13 سال، زکات کے مسائل نہیں تھے، روزہ فرض نہیں تھا، رمضان نہیں تھا، ہاں لوگ اپنے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ 13 سال کے بعد 13 سال تک جس چیز پر محنت کرائی گئی وہ دل اور دماغ پر، کہ دل میں اور دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اتر جائے، اتنی اتر جائے، یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ جان چلے جائے، لوگ آئے سے ناچتے، کبھی زبان سے کفر نہیں نکلے گا۔ یہ طے ہے کہ اس کائنات کو پالنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، ہماری زندگی دینے والا، ہم کو رزق دینے والا، ہم سے رزق چھین لینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ خدا ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ 13 سال سکھایا گیا۔ نماز پڑھی جاتی تھی، صدقہ، زکات نہیں، صدقات۔ اب اس دوران 13 سال میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، ان ساری قرآن کی آیتوں میں یہی چیز کا تذکرہ تھا، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم۔ اس دنیا میں اللہ کی بات مان کر، اللہ کو کہ احکام کو مان کر چلیں گے تو آخرت میں ہم کو مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ خدا خواستہ ہم شرک کریں گے، کفر کریں گے، اللہ کی بات کو مان کر نہیں چلیں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ احکام میں نماز اور صدقہ، یہ بتایا۔ 13 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اب دھیرے دھیرے احکام بھی اترنے لگے۔
ان 13 साल में शराब भी हराम नहीं। लोग ईमान वाले थे, बरसों से शराब का माहौल था घरों के अंदर, लोग शराब भी पीते थे, लेकिन ईमान इतना बनता चला गया कि पीने वालों को भी एहसास होता था कि ये हराम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हराम नहीं थी। सूद हराम नहीं था, शराब हराम नहीं थी, लोग शराब पीते थे, आदि थे, अल्लाह की तरफ से मना भी नहीं किया गया। 13 साल से चला। जब मदीने मुनव्वरा आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान बन चुका था सबका, ये बन चुका था कि अल्लाह के अहकाम को चलेंगे तो हम दुनिया में बनेगी और आखिरत में बनेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी के रास्ते में रखेंगे, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी के रंग में रखेंगे तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ज़हन बन गया। मदीने मुनव्वरा जाने के बाद अहकाम करने लगे। अब रोजा फर्ज हुआ। कुरान की आयत है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये रोजा फर्ज हुआ। रमजान शरीफ के 30 रोजे फर्ज हुए। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे के अहकाम उतरे। इसी तरह 5 वक्त की नमाज जमात के साथ फर्ज हुई। पहले जमात नहीं थी, जमात फर्ज हुई। फिर कुछ दिनों के बाद जुमा फर्ज हुआ। अब लोग जुमा की नमाज के लिए आए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सालों के बाद हज को तशरीफ लेकर गए। तो जब आप हज को तशरीफ लेकर गए तो हज फर्ज हुआ। उम्रे के अहकाम आए। धीरे 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 अहकाम आते रहे। ये इबादत के बारे में आता है। पहले सिर्फ ईमान, नमाज, सदका, फिर धीरे धीरे इबादतें, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं वो अहकाम उतरे। फिर उसके बाद फैमिली मसाइल मुझे अल्लाह ने बताया कि निकाह कैसा होगा। निकाह पहले से भी होता था, अब उसके अहकाम में हो। 13 साल पहले निकाह के अहकाम करने से पहले ये महर देना कोई फर्ज नहीं था। जैसे मक्के के लोग निकाह पहले से करते आते थे, ऐसा निकाह होता था। अब सूरह बकरा उतरी, सूरह निसा उतरी, सूरह तलाक उतरी, सूरह अहज़ाब उतरी। अब इनके अंदर अल्लाह ताला ने हमारी फैमिली जिंदगी कैसे गुजारना, इसके अहकाम बताए। निकाह कैसे होगा और निकाह के मसाइल क्या होंगे, शौहर पर बीवी के क्या हुकूक होंगे, बीवी पर शौहर के क्या हुकूक होंगे, माँ बाप के बच्चों पर क्या हुकूक होंगे, बच्चे के माँ बाप पर क्या हुकूक होंगे, ये उतना। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखाया। चूंकि ईमान बन चुका था, जैसे जैसे अहकाम उतरे लोगों ने देर नहीं की अपने आप उसको तब्दील कर दिया।
جیسے آپ جاتے ہو کوئی لوہے کی فرنس کے پاس جاؤ گے تو دیکھتے ہو کہ فرنس میں ہائی ڈگری کی آگ میں لوہا ڈالا جاتا ہے اور لوہا بالکل پگھل کر پانی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دہی بنائی جاتی ہے اور اس دہی میں اس کو ڈالا جاتا ہے. جس طرح کی دہی ہے لوہا وہ شکل اختیار کر لیتا ہے, تکلیف نہیں ہوتی اس کو. یہ جتنا بھی مال, جتنی بھی چیزیں, یہ پائپ بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے, جو بھی چیزیں بن رہے ہیں, یہ آگ کے ذریعے, ٹیمپریچر کے ذریعے اس سالڈ کو لکوڈ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے, لکوڈ بن جاتا ہے, پانی کی طرح وہ لوہا بہنے لگتا ہے. اس کو وہ لال چلے جاؤ وہ سر جلتا ہوا لوہا کسی بھی دہی بنا کر جس میں ڈالیں گے, جیسا ڈالیں گے وہی چکن اختیار کر لے گا. صحابہ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ 13 سال ان کے دل کو, ان کے دماغ کو ایمان کی آگ میں گرم کر دیا گیا تھا. اب ان کا دل اور ایمان اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ اللہ جو ہوگا اس کو میں بتا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس میں ڈھال دوں گا. 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب کا ایسا ہوگا محر دیا جائے گا. کسی نے اعتراض نہیں کیا, اب کا آسانی کے ساتھ, محر کے ساتھ لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کہ لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. شراب حرام نہیں تھی, سب شراب پیتے تھے الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ. اور جو رشتے ہوتے تھے, رشتے آپس میں, اسٹیٹس, ایک آدمی کا اسٹیٹس, خاندان کا اسٹیٹس ناپا جاتا تھا, وہ شراب سے ناپا جاتا تھا. جس گھر کے اندر کتنی پرانی شراب رکھی ہوئی ہے اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے. جس گھر کے اندر بہت پرانی شراب ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں گھر وہ بہت مالدار ہے, بہت اونچا, یہ ہے شراب اتنے سال کی رکھی ہوئی ہے. شراب جتنی پرانی ہوتی تھی اتنی اس کی اہمیت ہوتی تھی. اور وہ شراب جو پرانی شراب ہے اس کو خطرے خطرے کا حساب ڈال کر چلایا جاتا تھا. مدینے مکے سب گھروں میں شراب ہے. شاید ہی کوئی گھر شراب سے بچا ہوا, سب لوگ شراب پیتے تھے. جس طرح سے ہم لوگ جوس اور چائے پیتے ہیں اس طرح وہ شراب پیا جاتا ہے. 13 سال تک دل اور دماغ کو یہ بنایا گیا کہ اللہ کے حکم کو مانیں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے, اللہ کے رسول کے طریقے سے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. پھر ایمان بنا دیا گیا. وہ بھٹی نے ایمان اتنا زیادہ ان کا بن گیا تھا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو مولڈ میں ان کو کنورٹ کرنا وہ کنورٹ کرنے کا اللہ کے ساتھ. قرآن کی آیت ہوئی پہلے عمری قرآن کی آیت شراب کے بارے میں, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى, کہ بھائی سن لو اللہ کا حکم آیا ہے, نماز کو جب جانا ہوتا ہے اس
شراب نہ پیو، شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائے، یہ پہلی پابندی ڈالی گئی۔ صحابہ کو یہ ماننے میں کوئی وقت نہیں لگا، تو 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، نماز کے وقت جانے پیتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے۔ لیکن صبح میں پی لیا کرتے تھے، ظہر کی نماز کو جانے تک وہ اتر جاتا تھا، نشہ اتر جاتا تھا، جاتے تھے۔ لیکن درمیان میں جہاں جلدی جلدی نماز آتی ہے وہاں نہیں پیتے تھے، تو تھوڑی سی پابندی ڈالی گئی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے شراب کے عادی تھے ان کا حال ہے، ان کا ایمان بنایا گیا بنایا گیا بنایا گیا۔ اب ایک دن اچانک قرآن کی آیت آئی، قرآن مجید، جبرائیل علیہ السلام کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ لوگوں، شراب، جوا، بتوں کی پوجا، یہ شیطان کا گندا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر صحابہ کے سامنے یہ آیت سنائی۔ ابھی جب نے آیت سنائی، صحابہ دوڑے اپنے گھروں پر، مٹکوں کو لا کر جو گھروں سے توڑوں پھان پرانے مٹکے رکھے گئے تھے راستوں پر پھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک چند صحابہ شراب کا بوتل منہ میں لے اور دوسرے صحابی لوگ جو سنے سے قرآن کی آیت آ کر ایک بات کی آیت سنائی، جو منہ میں رکھا ہوا تھا سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا، اور قرآن کی آیت سنی ایسے ہی باتوں پر مختلف کیا۔ بہت سے لوگ منہ میں لے چکے تھے، جب یہ قرآن کی آیت آئی تو ان کو کوئی سمجھانا بجھانا کچھ نہیں تھا، جیسے آیت سنی کلی کر دی۔ اب کچھ لوگ اسی وقت پیٹ میں چلے گی شراب، اور قرآن کی آیت سنی ابھی اتنی ہے تو انگلیاں ڈال ڈال کے کیا کرنے لگے، کچھ تو رونے لگے کہ میرے پیٹ میں چلے گی، قرآن کی آیت اتنے بجے نازل ہوئی ہوگی اور میرے تک پہنچنے میں اتنی دیر ہوا ہے، میں اتنی دیر میں جو پی لیا ہوں کیا ہوگا؟ اب کھاتے مار مار کے رونے لگے۔ کون؟ جو سووں کے سال سے جن کے گھر میں شراب چلتی تھی، جو شراب کے عادی تھے، جو شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے قرآن کی آیت سنی سب چھوڑ دیا، ایک ہی دم میں چھوڑ دیا، سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اب رونے لگے اتنی دیر میں جو پی لیا ہو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پھر اور آیت سنی، جو سننے سے پہلے پی لیے تھے اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ ان کا ایمان جل چکا تھا، حضور سے بے حد محبت ہو رہی تھی، اللہ کی احکام، اللہ سے بے حد محبت ہو رہی تھی، احکام جو بولے وہ پورے کرے۔ لوگوں نے شراب چھوڑی، جوئے کے اڈے جگہ جگہ سے سب کو توڑ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے اتنی زیادہ شراب کھول کر ڈالی گئی کہ پورے کے پورے مدینے کی ساری گلیوں کی نالیاں برسوں پرانی شراب سے ڈھک گئی، ہر گھر میں لا کے چھوڑ دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جس برتن میں تم شراب پیتے تھے چاہے وہ برتن دھو کر پاک ہو جاتا ہے، کہا کہ وہ برتن بھی نہیں ڈالا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے وہ برتن دلا کر پھوڑ دیے، کہا کہ وہ گلاسوں چھوڑ دیے۔ کیسا ہو گیا؟ اس طرح سے ہوا کہ جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ ایک فرنس میں لوہا ڈال کر آگ میں تپا دیا جاتا ہے اور وہ لوہا اتنا نرم پانی کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس مولڈ میں ڈالو وہ ڈالو گے تو شکل اختیار کرنے کا۔ صحابہ کا ایمان 13 سال کی اس محنت میں اس طرح سے ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک شکل آتی تھی کہ یہ کرنا، ان کو اپنی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا آسان تھا۔ شراب حرام ہوئی، جوا حرام ہوا، فتح حج اکبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر حج کے لیے گئے 10 سال کے بعد 10ویں ہجری میں جب عرفات میں کھڑے ہو کر خطبہ دیے، فرمایا کہ اس کے بعد سے سود حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بہت بڑا حرف دیے ہوئے تھے لوگوں کے اندر سود پر، اس لیے کہ سود حرام نہیں تھا، سودی کاروبار چلتا تھا۔ حضور کے سگے چاچا بہت بڑا پیسہ سود پر لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، اللہ کی طرف سے سود کیا کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلا سود جو میں معاف کرنے کا میرے چاچا کا معاف کر دیا، اپنے خاندان سے شروع کیا، دیکھتے دیکھتے کروڑوں روپے، اربوں دینار، اربوں روپے کا جب مارکیٹ کا پیسہ گیا تھا، صحابہ نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنا پیسہ لاس ہو جائے گا، میرا بزنس کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح عقیدہ، عبادات، معاملات، ہمارا بزنس کیسا ہونا، بزنس کے احکام اترے، سیل کیسا ہوگا، پرچیزنگ کیسے ہوگی، پارٹنرشپ کیسے ہوگی، بزنس کے سارے احکام اترے۔ صحابہ نے اپنے بزنس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا دیا۔ ان کو بنا لینا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ کیا بنا ہوا تھا، ایمان بنا ہوا تھا۔ خلا، طلاق، اس کے احکام اترے، میراث کے احکام اترے، یہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی پراپرٹی کیسے تقسیم کی جائے، اس کے احکام اترے۔ پہلے بیٹیوں کو کیا نہیں دیا جاتا تھا، حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بڑے بیٹے کے حصے میں چلا جاتا تھا، بعض جگہ پر بیٹوں کے حصے میں جاتا تھا۔ میراث میں جو باپ کی جو دوسری بیویاں ہوتی تھی وہ میراث میں بچ جاتی، یعنی ماں اپنی ماں میراث میں آ جاتی۔ یہ سب قوانین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کی آیت میراث کی اتری کہ کسی کا انتقال ہو تو پراپرٹی کیسے تقسیم کی جائے۔ صحابہ کو اس طرح تقسیم کرنے والے کوئی
ادھر سب نے اپنے سب کو اپنے شریعت کے مطابق حق دے دیے، اس لیے کہ کیا بنا ہوا تھا؟ ایمان بنا ہوا تھا۔ اخلاق کے احکام آئے، بدلہ کسی سے کیسے لینا، بدلہ لینا کہ نہیں لینا، کہاں بدلہ لینا، کہاں بدلہ نہیں لینا، غصے کو کیسے سنبھالنا، معاف کیسے کر دینا، یہ احکام آئے۔ صحابہ کو بڑا احکام تھا، اللہ کا حکم ہم کو سمجھ میں آئے، ہماری اس میں ذلت بھی ہوتی ہے، صحیح ہے ہم کر لیں گے۔ اس طرح سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی، سونا کیسا، کھانا کیسا، کھانے کے احکام، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ساری بتاتے ہوئے 13 سال یہ نہیں بتایا، 10 سال میں کھانے کی ضرورت تھی۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پر گئے تو قرآن کی آیت اتری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن تمہاری زندگی کے لیے جتنے احکام ہونا تھا، جتنے طریقے ہونا تھا، سارے مکمل میں ہو جا رہے، تمہارا دین آج مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اور یہ دین دے کر، یہ طریقہ دے کر، اگر یہ طریقہ تم کو نہیں ملتا تو تم جانوروں کی زندگی گزارتے، یہ طریقہ نہ ملتا تو دنیا کے اندر مصیبتوں میں رہے، یہ جھنجٹ میں نہیں چلا زندگی کا، تم نہ جانے کس کس کا شکار ہو جاتے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین دے کر تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کر دیا، میری نعمت کو، تمہاری نعمت کو پوری مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب زندگی کے طریقے کے لیے ایک ہی چیز سے میں راضی ہوں، جو اسلام پر چلے گا میں اس سے راضی ہوگا، اور جو اسلام پر نہیں چلے گا اس سے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ جو احکام پورے اترے، نماز، روزہ، پہلے جو ہے ایمان اترا، ایمان کے بارے میں بتایا، پھر نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، فیملی کے مسائل، میراث کے مسائل، شادی کے مسائل، خدا کے مسائل، طلاق کے مسائل، مہر کے مسائل، ایک دوسرے سے کیسے رشتے میں رہنا اس کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل، بزنس کے مسائل، اخلاق کے مسائل، یہ سارے مسائل پورے ہو گئے۔ ان سارے مسائل جو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، طریقہ کیا ہے سکھایا، ایک چیز کر کے دکھایا۔ اس پورے مسائل کا نام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس پورے کے پورے سسٹم کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت شارع کہتے ہیں روڈ عربی میں، سعودی میں جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے شارع فلاں کہتے ہیں، روڈ، راستہ، اور بڑے روڈ کو شارع کہتے ہیں، جو اسی سے شریعت ہے۔ شریعت چلنے کا طریقہ، اس روڈ پر چلنے کا طریقہ، تو ہماری زندگی اور جنت کے درمیان ایک راز بنا ہوا ہے، ہم اس راز مستقیم کہتے ہیں۔ اس راز پر اپنی زندگی میں کیسے چلنا، اس چلنے کی پورے اس کے میتھڈولوجی کو، اس کے میتھڈ کو عربی میں شریعت کہتے ہیں، روڈ شرعیہ،
रोड पर चलने का तरीका सूरह फातिहा में बोलते इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क्या मतलब इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको दिखा दे सीधा वाला रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वो रास्ता है जिस पर वो लोग चले जिन पर आपने इनामात किए थे, आपके महबूब बंदे चले। अल्लाह हमको भी वही रास्ता दिखा दे जिस रास्ते पर तुम्हारे आपके महबूब बंदे जिन पर आपने इनाम किया था, जिन पर रहमत किया था, अल्लाह उसी रास्ते पर हमको भी चलने की तौफीक दे दे। अल्लाह गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह बहुत से लोग दूसरे रास्तों पर भी चलते हैं, अल्लाह उन लोगों का रास्ता ना दिखा या अल्लाह। जो लोग चल रहे हैं उन रास्तों पर जिन पर तेरा गज़ब है, जिनसे तू नाराज है, जिनसे तू नफरत है, तू जिनसे नफरत करता है, उन लोगों के रास्ते पर हमको न चलाया। और ऐसे लोगों के रास्ते पर भी न चलाया अल्लाह जो तेरा असल रास्ता का जन्नत वाला रास्ता, उससे भटक के किसी और रास्ते पर चले गए हैं, अल्लाह उनका भी नहीं चलाया। तो शरीयत क्या है? उस सिरात मुस्तकीम पर चलने की मेथडोलॉजी को शरीयत कहते हैं। वो मेथड कहां से मिला है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान से तकरीबन 23 साल धीरे धीरे कुरान पढ़कर ईमान, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक, हम घर में कैसे रहना है, हमारा ड्रेस कैसा रहना है, हमारा चेहरा कैसा रहना है, हमारा स्टाइल कैसा रहना है, हमारा मेकअप कैसा रहना है। मेकअप करना हराम नहीं है, लेकिन मेकअप कैसा होना है वो तरीका बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारा मेकअप कैसा रहना है, दुल्हन कैसे बनना है, दूल्हा कैसे बनना है, खुशी के मौके पर हम कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहनना है, ये माशरत है, जीने का तरीका। हमारा घर का स्टाइल कैसे होना है, हमारा घर का स्टाइल कैसे होना है, हमारा किचन कैसे होना है, हमारा डाइनिंग हॉल कैसे होना है, हमारा डाइनिंग हॉल कैसे होगा, यह हमारी माशरत है। हजरत डाइनिंग हॉल के बारे में भी बोली कि हाँ डाइनिंग हॉल के बारे में भी बोली, हजरत किचन के बारे में, हाँ किचन के बारे में भी है, हजरत बेडरूम के बारे में, हाँ बेडरूम के बारे में भी तो है। क्या पूछते हो पूछो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पर बेयार मददगार नहीं छोड़ा है। हर चीज पूछा है। हजरत जात कैसे रखना बताया, हाँ जात कैसे करना बताया है। फैक्ट्री कैसे बनाना, हजरत फैक्ट्री बनाना, हिंदू ने फैक्ट्री के बारे में बताया, हाँ बिल्कुल फैक्ट्री के बारे में बताया। फैक्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में, हाँ फैक्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में बताया है। हर इलाका, हर जगह जो तुम जिंदगी में जहां कर रहे हो, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको तरीका बताया है। वो तरीके पर उसके कैसे तरीके हो सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, कुरान ने तरीका बताया। उस मेथडोलॉजी को अरबी में शरीयत कहते हैं। शारे रोड कहा जाता है, और शरीयत उस रोड पर चलने के तरीके। आप रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, या हिंदुस्तान में लक्षद्वीप में जाना,
गाड़ी एक्सीडेंट में मारा गया, एक्सीडेंट होगा, क्या दिया जाए? आप तरीका एक मेथड है, उसको तुम जाने कर रहे हो। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वरना फाइन पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा, मौत होगी। समझे कि नहीं? क्या होगी? मौत होगी। स्पीड चलाओगे मजा तो आएगा, लेकिन तुमको मौत भी आ जाएगी। हाँ, नहीं गया इस तरह कैमरे लगे हुए हैं, आप एक चौराहे पर पहुंच रहे हो, एक सिग्नल पर पहुंच रहे हो, तरीका है वहां पर पास कैसे होना, रुकना काम कैसे जाना, एक रोड के ऐसा हमारी पैदाइश से लेकर जन्नत में जाने तक का एक रास्ता है। उस रास्ते में कैसे चलना, उस चलने का तरीका बताया गया है। उस तरीके का नाम शरीयत है। ये शरीयत दुनिया में, ये शरीयत है, ये तरीके बताने वाले दुनिया में अलग अलग लोग भी हैं, अलग अलग मजहब में अलग अलग तरीका है। कपड़े पहनने का तरीका दूसरों का दूसरा है, निकाह का तरीका दूसरों का दूसरा है, शादियों का तरीका दूसरों का दूसरा है। यूरोप में शादी करने की जरूरत नहीं है, क्या उसको क्या बोलते हैं, लिविंग कैसा कि लिविंग चल रहा ना, कि वो बगैर शादी के रह जाए ना, मैं भी भूल जा रहा हूं। लिविंग इन रिलेशन, चलो लिविंग इन रिलेशन क्या निकाल दिया, किसी की लड़की किसका क्यों लड़का, जब तक तालीम पूरा हो एक साथ रहो और उसके बाद चले ना। लिविंग इन रिलेशन यूरोप में चल रहा है और यूरोप की चीजें क्या आ रही हैं, हमारे यहाँ भी आ रही है। लड़के लड़कियां बन जा रही है, लड़के लड़कियां लड़के बन जा रही है। जब इस शरीयत को छोड़ा तो अल्लाह के रास्ते को छोड़ोगे। कितने लड़के के जाकर लड़कियां बन कर आए, 5-5 लाख रुपए खर्च करके, और अभी ट्रेंड चल रहा है यूरोप में डॉगिज्म का, क्या हम इंसान की तरह जीना पसंद नहीं है, हम कुत्ता। तो लिहाजा आप ऑपरेशन कर दिया जाएगा और इस तरह बना दिया जाएगा आप कुत्ते की तरह रहो, और ये लोग कुत्ता बन चुके हैं। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रास्ता छोड़ोगे, शैतान तुमको पता नहीं कहां कहां ले जाकर डालेगा। और आखिरी इसका ये कहां जाएगा? जहन्नम के गड्ढे में गिरेगा। चंद दिन की जिंदगी है, गुनाह करने की आदत तुम्हारे अंदर कितनी है, कितने दिन तक गुनाह कर सकते हो? गुनाह करते करते थक जाओगे, गुनाह नहीं कर पाओगे, एक वक्त आएगा उसके बाद जहन्नम में बराबर बनाएगा। शरीयत ये है कि अपनी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलाए, और हम ये तय करें यही रास्ता सही है, ये रास्ते के अलावा जिस रास्ते पर जाएंगे हम गुमराह हो जाएंगे। तो दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जो भी ईमान वाला है, अगर उसने ईमान कबूल किया तो ये कबूल कर रहा है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूं, मेरे लिए आइडियल मानता हूं, और मौत के बाद जन्नत और जहन्नम बरहक है। अब मेरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलेगी। फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलहु फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो अल्लाह का दीन छोड़कर
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اس دنیا میں جیے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، دنیا میں بھی ہم اس کو تباہ کر دیں گے اور آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں جمہوریت کی وجہ سے، ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ ہم ایمان والے رہیں۔ اگر ہم ایمان والے رہنا چاہتے ہیں تو ہم کو روک نہیں سکتا۔ ہم کو آزادی دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی عبادتیں کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، خاص طور پر 55 ایئرس اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں یہ پوری ہندوستان میں شریعت کا قانون چلتا تھا، جس کو فتح عالمگیری کہتے ہیں۔ یہاں کے غیر مسلم بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سب کے حقوق دیے گئے۔ انگریز آئے، مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی تو انگریزوں نے دھیرے 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 اسلامی قوانین کو یہاں سے ختم کر دیا۔ اب جب اسلامی قوانین کو ختم کر دیا، کرتے 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 چلے جا رہے تھے تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم چپ بیٹھے رہیں گے تو یہاں اس ملک سے پورا کا پورا دین یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ اس لیے علماء نے اعلان کیا آزادی کی جنگ کا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ لہذا انڈیپینڈنٹ موومنٹ چلا اور مسلمانوں نے اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اور دوسرے غیر مسلموں کو بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم غلامی سے آزاد نہیں کریں گے، ہم غلام رہیں گے۔ تو انڈیپینڈنٹ موومنٹ چلایا اور مسلمانوں کا انڈیپینڈنٹ موومنٹ چلانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شریعت کو ختم نہ کر دیں، ہم کو دین پر چلنا روک نہ دیں۔ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ جب ملک آزاد ہوا تو یہ ملک انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کے حوالے کیا۔ اب یہاں کا قانون کیا بنے گا؟ سب لوگوں نے بیٹھ کر سوچا کہ کیا قانون بنے گا۔ کسی نے کہا کہ ان کو ہندو راج بنا دو، کسی نے کہا کچھ بنا دو، لیکن یہاں پہ سمجھدار لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس ملک کو سیکولر ملک ہم بنائیں گے۔ سیکولر کا مطلب یہ رکھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، حکومت والوں کا حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، حکومت کسی مذہب ہونے کی نہیں ہوگی، حکومت کسی مذہب والوں کی نہیں ہوگی، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی ہو، حکومت پہ آئے تو حکومت کے ذریعے اپنا مذہب کسی مت ہوتے گا نہیں۔ ایک بات یہ صحیح کی، پھر یہاں جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں سب کو یہ آزادی دینی جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، وہ اپنے مذہب پر چلے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے انسٹیٹیوشن بنا لے اور اپنے مذہب کا تبلیغ بھی کرے، سب کو اجازت دے دی۔ تو سیکولر ملک کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی آزادی ہوگی۔ لہذا مسلمانوں کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل حل کریں۔
खास तौर पर इबादत, मामलात अपने और माशरत, अपने फैमिली मामला, जैसे खास तौर पर 7 चीजें, निकाह कैसे करना, हुकूमत कोई उसका तरीका नहीं छोटे की सबके लिए कि हिंदुस्तान में मैरिज इसी को माना जाएगा तो ये तरीके से करेगा उसको मैरिज समझा जाएगा, और जो ये तरीके से नहीं करेगा उसको इलीगल समझा जाएगा। बल्कि ये कहा गया कि मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक निकाह करे उसको निकाह माना जाएगा, दूसरी कौमें अपने मजहब के मुताबिक निकाह करना उसको निकाह माना, उसको मैरिज माना जाएगा। निकाह तो इस वजह से हम अपना निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करने की हमको आजादी दी गई। आपस में झगड़ा हो गया, फसाद हो गया मियां बीवी में, तो अलग होने का जो तरीका होगा वो भी वही होगा जिससे तरीका होगा। निकाह, तलाक, खुला, इसी तरह मीरास, एक का इंतकाल हो गया, उसकी प्रॉपर्टी छोड़ गया है, उसकी प्रॉपर्टी जो बचेगी वो शरीयत के मुताबिक बचेगी, कुरान के मुताबिक बचेगी, हदीस के मुताबिक बचेगी, कानून दूसरा नहीं बनेगा। हिंदू एक्ट के मुताबिक हिंदू अपना जाकर प्रॉपर्टी तकसीम करेगा, लेकिन मुसलमान इस्लाम के मुताबिक शरीयत के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम करेगा। बहुत से लोगों के यहाँ बेटी को हिस्सा नहीं है, हमारे यहाँ हिस्सा है, हमारे यहाँ हिस्सा दिया जाएगा। हजानत यानी अगर कोई किसी का बाप का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं इनमेच्योर, या आपस में तलाक हो गई, तो अब ये बच्चे क्या रहेंगे? ये बच्चों की काम है, ये कानून है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये उसका मुताबिक चलेगा। इसी तरह वक्फ का कानून कि भाई हम अपनी आखिरत के लिए अपनी प्रॉपर्टी को उम्मत के कामों के लिए लगाना चाहते, मस्जिद बनाना चाहते, मदरसा बनाना चाहते, स्कूल बनाना चाहते, कब्रिस्तान बनाना चाहते, हम ईदगाह बनाना चाहते हैं। एक आदमी आखिरत के लिए अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर रहा है, वक्त से कहते हैं मैं बताऊं, उसके लिए वक्त कर रहा है। ये इजाजत दी गई कि शरीयत के मुताबिक आप वक्त करो, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इसको बोला गया आजादी। दूसरे मजहब के लोगों को भी कहा गया आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 रिलीजियस फ्रीडम के बारे में कि हर एक अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। अब चंद सालों से कोशिश की जा रही है कि अब ये नहीं होगा कि मुसलमान अपने एतबार से निकाह कर ले, अपने एतबार से जायदाद को तकसीम कर ले, अपने एतबार से वक्फ कर ले, अपने एतबार से मस्जिदों को चला ले, नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या भाई यूनिफॉर्म? अलग अलग कपड़े लेकर आए, अलग अलग रंग लेकर आए आप यहां पर, ये अपनी पसंद का जोड़ा पहने हैं, कलर पहने हैं, सब पहने हैं। ये कहा गया कि मस्जिद में काम ना कर पड़ो, कपड़ा कलर कौन सा पहन में आओ बोलते। अब ये ऐलान किया जा रहा है कि सबको एक यूनिफॉर्म पहन कर आना पड़ेगा, ऐसा आएंगे तो अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं। इसी तरह कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबके लिए निकाह का एक कानून बनाएंगे, जो उसके मुताबिक निकाह कराया जाएगा उस निकाह को हम लीगल मानेंगे, जो शरीयत के मुताबिक निकाह होगा उसको हम इलीगल करा देंगे। जो सेपरेशन मियां बीवी के दरमियान जो ये कानून बना
دیا جائے گا، اس قانون کے مطابق سپریشن ہوگا تو اس کو سپریشن مانا جائے گا، اور شریعت کے مطابق جو سپریشن ہوا ہوگا اس کو انلیگل بتا دیا جائے گا۔ کسی کا انتقال ہوا، اس کی پراپرٹی شریعت کے مطابق تقسیم کر رہے تھے، اب نہیں، سارے مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک طریقہ ہم بتا دیں گے، اور وہ جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق تمہاری پراپرٹی تقسیم ہوگی، دوسرے انداز سے نہیں ہوگی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر جو زندگی گزار رہے تھے، اب ان کے طریقے پر زندگی ہو رہے ہم نہیں دیں گے، اب ہم یہ قانون بنائیں گے، تم اللہ کا قانون چھوڑو، ہم جو قانون بنائیں گے اور ہم سب کے لیے بنائیں گے اس قانون کو مان لو۔ انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑے ہی تھے اس کام کے لیے کہ ہم کو اللہ کے نبی کی شریعت کو چھوڑنا چاہیے ہے، پسند نہیں ہے، اسی کے لیے کوئی قربانی نہیں۔ اب تم کہو کہ ہم تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق شادی کریں، تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نکاح کریں، تمہارے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق ہو، تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہماری پراپرٹی تقسیم ہو، تمہارے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری مسجد چلے۔ یہ مسجد بھی اس طرح سے وقت دل کیا ہے، اب تک اس کے متولی مسلمان ہوتے تھے، اب غیر مسلم ہے، وہ نیکسٹ میں بتاؤں گا کہ ایک مصیبت آ رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سب کا ایک سول، اپنے سول مطلب سول مطلب اپنی زندگی کے فیملی جو مسائل ہیں اس کو بولتے ہیں سول کوڈ، اس کا قانون، سب کے لیے ایک یونی لایا جائے۔ وقت لائی گئی، اس کا خلاصہ اس کا سمجھ لو کہ اب تک لڑائی جھگڑا کرنے دیتے وہ اس کی یا تو عبد الرحمان کے درمیان چلتی تھی یا عبداللہ کے درمیان چلتی تھی، سمجھے نہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمان، زبیر، خان اس کے درمیان چلتی تھی، اب چلتی رہے گی، یہ سب چلے گی۔ اب امام صاحب کو بول رہے ایسا کرو، اور یہ ایسا ہے، مسجد کی پراپرٹی ہے، یہ ہے کہ ایک بابری مسجد انہوں نے شہید کر دی اور اس کے خلاف کر لیا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اب چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری مسجدوں کو کانٹروورسی کے اندر پیدا کر دیا جائے اور اس کے اندر ڈسپیوٹڈ لینڈ کی طرح سے بنا دیا جائے، اور وہ ڈسپیوٹ ہو جائے گا، اب ایک مسجد کے لیے لڑتے رہے، اب ہر محلے والے اس مسجد کے لیے لڑتے رہے، وہ کورٹوں میں چلے گا، یہ ہوگا، اس کا ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ فلاں نہیں تھا، یہ فلاں کی ہے، یہ ہے، اور فیصلہ کرنے والے وہ یہ ہے بہت دل۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ محنت کرے گا، کر رہا ہے۔ 24 تاریخ کو قدوس صاحب عیدگاہ بنگلور میں ایک مسلمانوں کا عوامی اجلاس رکھا گیا ہے، جس میں سارے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں 2 مقصد کے لیے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنا کیسا ہے وہ سکھایا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو بھی بتایا جائے، جو JPC بنی ہوئی ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، اس کو بتایا جائے۔ بہت سے مسلمان مفاد پرست، یہ آئندہ جو میں بتاؤں گا یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، جلدی تو آتے نہیں تم لوگ سننے کے لیے، اخیر میں آتے ہو، آدھا سن کے جاتے ہو، جلدی آؤ، آئندہ جو میں بتائیں گے یہ کیسا ہے، معلوم یہ دل کیسی ہے۔ ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں، حضرت
क्या हुआ भाई, कहा कि हमारी बच्चियां जो है वो हिंदुओं के पीछे चले जा रही हैं, हिंदुओं के पीछे उनकी गाड़ियों को पेड़ लग जा रही ना हजरत, उनकी इसको पेड़ लग जा रही ना हजरत। उन्हें देखा, उन्हें वो मुसलमान के पीछे जा रहा था, बस तो मुसलमान के पीछे जा रहा था, छोड़ो हजरत, इन्हें देखो हिंदू के पीछे जा रहा था। भाई मुसलमान के पीछे जाना भी नालायक गुनाह है, और किसके पीछे जाना गुनाह है? हिंदू के पीछे। अब हमें क्या कर ली, तो हिंदू के पीछे जाना नहीं, जाना तो किसके पीछे चले जा। अरे हिंदू के पीछे जाना है। हिंदुओं ने देखा कि सिर्फ मुसलमान लड़कियां गड़बड़ कर ले रही हैं, तो हम भी एंट्री हो जाएंगे, हम भी बिठा लेकर जाएंगे किसको? मुस्लिम लड़कियों को। बिल्कुल इसी तरह वक्फ बिल है, बिल्कुल इसी तरह वक्फ बिल है। ये मस्जिदों का माल, मस्जिदों की जायदाद, ये वक्फ की जायदाद मुसलमान लोग खा रहे थे, उन्होंने दूर से बैठ कर देख रहे हैं, इन्होंने कोई खाना तो हमारा एंट्री नहीं ना, खाने की जगह हमारी भी एंट्री हो, ये बिल लाकर उनकी भी एंट्री कर रहे हैं। पहले से कौन खा रही? हमारे लोग न मस्जिद देख रही, न मदरसा देख रही, न कब्रिस्तान देख रही, न कुछ देख रही, अल्लाह की जायदाद को लूट लूट के खा रहे हैं, और दुनिया भी तबाह कर ले रहे हैं, आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। गैर मुस्लिम ने देखा, गैर मुस्लिम ने देखा, इनका ये खरीदा हमला किया, अब एक किला को क्या करी, तू मेरे खाली तो हमें लूटने आ रही, लूटने आना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल का मतलब है समझ। अगर हमारे लोग अल्लाह के घरों को बर्बाद की, जायदाद को बर्बाद करना छोड़ दे, तो दूसरा क्यों ना आएगा? नेक्स्ट जुम्मा हम बताएंगे इसके बारे में। तो शरीयत की हिफाजत ये हुकूमत चाहती है कि हम कुछ शरीयत से रोके, खत्म कर दें। शरीयत के बगैर हमारा जीना कैसे हो सकता है? हम बाकी नहीं रहेंगे, तो इसके लिए कानून के दायरे में रहकर जो भी जद्दोजहद करना है शरीयत की हिफाजत के लिए, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए मेहनत करें। 14 तारीख को वहां पर अपने अपने एतबार से अपनी गाड़ियों से वहां पर पहुंचे। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आएगा जुम्मा इंशाअल्लाह वक्त भी बताएंगे, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत भी बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।